أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد قال الله عز وجل في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا بڑائی کبریائی تنہائی یکتائی بادشاہی اس اللہ خالق الانام کے لیے مالک ذوالجلال والاکرام کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات تنہا یکتا اور جو ساری کائنات کے تنہا خالق اور مالک ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امام الحرمین قبلتین نبی الثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دلوں کی بہار ہیں، ان پر درود و سلام، رحمت اور بخشش کی دعا تمام صحابہ کرام پر، آل و اولاد نبی پر، تابعین الزام کے لیے جنہوں نے نبی کے ہر اشارہ روح کو محفوظ کیا، عمل کیا اور ہم تک پہنچایا. وہ بزرگان دین کی جن کی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی تابعداری میں گزری ہے، ان کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کے بعد عزیز بھائیوں، آج کا جمعہ یا آج کا خطبے کا عنوان جو پسند تھا میرے حضور کو، اس لیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ سارے جمعے ہی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر آپ اللہ کے سامنے رکھیں گے. اگر اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم اپنی پسند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ڈال دیں تو یہ عظیم سودا ہے، عظیم عمل ہے، نجات کا ذریعہ ہے، بقا کا سامان ہے، جنت کا راستہ ہے کہ ہم اپنی پسند کو نبی کی پسند کے مطابق ڈالیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو دیکھنے میں یہی آ رہا ہے، ہم نے شاید یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم اپنی پسند تو بس اپنی پسند اوپر رکھیں گے، نبی کی پسند کو نیچے رکھیں گے، جو کہ سراسر نقصان ہے، خسران ہے، ٹوٹا گھاٹا خسارہ ہے. زندگی تو پھر بھی گزر جائے گی اگر ہم نے اپنی پسند کو اوپر رکھا، اونچا رکھا، بلند رکھا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند میں ڈالا. زندگی دونوں صورتوں میں گزر جانے والی ہے، باقی کچھ نہیں بچنے والا ہے. جتنا مال و متاع ہم
نبی کو دھوکہ دے کر، اللہ کو دھوکہ دے کر جتنا کچھ بھی ہم جمع کریں گے سب فانی اور فنا ہو جانے والا ہے، سب مٹ جانے والا ہے، مٹی کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے، سب مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ اس بات پر ذرا توجہ اور دھیان رہے۔ ہاں اگر ہم نے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو لے لیا، اپنے وجود پر سجا لیا، اپنی پسند پر جو ہے پر غالب کر لیا، تو انشاءاللہ العزیز کچھ بھی اگر نہ ہوا، کچھ بھی اگر نہ ہوا، غربت و افلاس میں اگر گھر میں ڈیرے ڈالے بھی ہوئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر فٹ پاتھ پر سونے والا بندہ بھی اگر ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس کے گھر میں 3 4 روز فاقوں کا سلسلہ بھی چلا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر رنگ روپ اور نسل اور قوم قبیلے کا شجرہ نسب اس کا کالا ہوا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بندہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا دیا۔ یہ آج کے خطبے کا عنوان اور سبق ہے، اور جو ربیع الاول کا مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور وفات کا بھی مہینہ ہے، اس کا یہ سبق اگر ہم نے پلے باندھ لیا تو یقین کیجیے ہم سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی عظیم انسان نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ، کائنات کا رب فرما رہا ہے کہ کہہ دیجیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے پیار کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میرے محبوب کی تابعداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور میرا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے، واللہ غفور رحیم، بڑا بخشنے والا ہے۔ کمال کیا ہے بھائی، کتنا حوصلہ دے رہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اور کہیں رب العالمین نے سورہ احزاب کی 21 نمبر آیت میں یہ فرمایا کہ میرے محبوب یہ کہہ دیجیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی ملاقات کا دھیان رکھتا ہے نا قیامت کے دن جو ہے والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے، قیامت کو یاد رکھنے والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یہ میرے محبوب کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے، اس کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یوم آخرت پر اللہ کی ملاقات کا یقین، دھیان، ایقان رکھنے والا، ایمان رکھنے والا بندہ جو ہے اس کے لیے میرے محبوب کی زندگی نمونہ ہے۔ ہم کوئی شکر بے مہار نہیں ہیں عزیز بھائیوں، ہم کوئی آزاد نہیں ہیں کلمے کے جکڑ بندیوں میں یا کلمے کے بندھن میں ہم بندھے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی جیسے میرا رب کہے گا یا جیسے میرے محبوب کا انداز اور طریقہ اسلوب ہوگا میں ویسے چلوں گا، جو ان کی پسند ہوگی، جو ان کی ناپسند ہوگی میں اس پسند کو پسند بناؤں گا اور ان کی ناپسند کو ناپسند سمجھوں گا۔ یہ میں نے کلمے میں اس بات کا اللہ سے وعدہ اور امکان کر لیا ہے، میں اس بندھن میں بن چکا ہوں۔ اب میں اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھوں کہ جو میرا من چاہے گا، جو میرا جی میں آئے گا، جو مجھے بھائے گا، ایسا نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں۔ اللہ کے حبیب خود فرمائے من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریق سے ہٹے گا نا، جو میرے انداز اور اعتبار سے، میرے گفتار و کردار سے، میرے قیل و قال سے، میرے کہانی، جو بھی اس سے راہ راست سے ہٹے گا، من راغب عن سنتی فلیس منی، وہ مجھ سے ہے، میرا اس سے کوئی رابطہ تعلق نہیں ہے، کوئی اس سے کنسرن نہیں ہے، میں اس کا کچھ نہیں لگتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی، اور ایک آیت ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، ہاں وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی رضوان اللہ علیہم یا رسول اللہ، جنت سے بڑا انکار کون ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا ناہنجار ہے، کتنا بڑا فسادی آدمی ہے جو جنت سے انکار کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی نا، جس نے میری پسند کو اپنی پسند جانا، من اطاعنی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا،
من آسانی فقط آبا، جس نے میری نافرمانی کی حقیقت میں وہ جنت سے انکاری ہے۔ یعنی سیدھی سیدھی بات ہے بھائیو، اگر ہم اللہ اس کے رسول کی تابعداری کریں گے تو جنت کی راہ ہے، جنت میں داخلے کا آسان راستہ ہے یقیناً انشاءاللہ۔ اور اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس کی پسند کو پسند نہ جانا، تو پھر سمجھ لیجیے کہ جنت کی راہیں گم ہو جائیں گی، جنت کی راہ سے ہم ہٹ جائیں گے، ضلالت اور گمراہی کے اندھیری راتوں کے اندر ہم ٹانگوں کو ایمان گے۔ کس قدر حساس معاملہ ہے، کلمہ اور ایمان کے بعد بندہ اس وقت سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنی آل اور اولاد، اپنی مال اور اسباب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ محبت ہے، ساری چیزوں سے سب سے زیادہ کل سورۃ توبہ کے اندر فرمایا 8 چیزیں گنائی، کل امکان آباؤکم وابناؤکم۔ یہ موضوع ہم نے پہلے بھی اس کی اس باب میں عرض کیا تھا۔ تو میرے بھائی سب سے زیادہ اللہ کے حبیب سے محبت، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرما دیا، اے عمر، کتنے عظیم المرتبہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعا اور اللہ کے سامنے الہام آہ اور زاری کے ساتھ مانگا ہے، منت اللہم عید الاسلام ابی عمر بن حشام اور عمر بن خطاب، اللہ بن خطاب کا بیٹا اور حشام کا بیٹا، دونوں میں سے ابو جہل اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے یا رب کریم آپ کو جو پسند ہے ان دونوں کو اسلام کی آغوش میں گود میں ڈال۔ ایسا عظیم المرتبہ انسان جن کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا کہ اے عمر، اگر تو اپنی جان سے بھی، ایک دفعہ ایسا مسئلہ سے نکلے نا، ہاتھ پکڑا ہوئے، حضور مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہے مگر اپنی جان سے کم، جان زیادہ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل کوئی نہیں ہے۔ اس عظیم صحابی کو آپ فرما رہے ہیں، عظیم پیغمبر جو ہے نبیوں کا امام یہ فرما رہا ہے کہ اے عمر تیرا ایمان کامل نہیں، اگر وہ اپنی جان سے بڑھ کر اسے پیار نہ کرے گا اور فوراً اپنی اصلاح فرمائی، اپنے جذبات کو، ایمان کو، ایمان کو پٹول کر، سنبھال کر، بنا کر، سنوار کر عرض کی حضور آپ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شروع کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں الان یا عمر، اے عمر اب تو کامل مسلمان ہوا، اب تیرا ایمان کی تکمیل کا پہنچا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس قدر حساس معاملہ ہے، اگر ہم اب شادی اپنی مرضی سے کریں، اپنی فوتیوں کے سلسلے اپنی مرضی سے کریں، اپنے ہمسایوں سے ڈیلنگ اور معاملات اپنی مرضی سے کریں، کاروبار بھی اپنی مرضی کا ہو، اس میں سود اور ہر قسم کا مال حرام یعنی حلال سب مکس اور اویج، کاروبار بھی اپنی مرضی کا، یعنی 24 گھنٹے ہم اگر اپنی مرضی سے ہی گزارنے ہی تھے پھر کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے تو وہ لوگ کلمے ہی پڑھ رہے تھے، مشرکین مکہ، انہیں پتہ تھا کہ سب کچھ، ساری صدوقڑی منچائی کی صدوقڑی بند ہو جائے گی، وہ سارا نظام اور دھیان سارا جو ہے ختم ہو جائے گا، ہمیں ایک نئے نظام کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی محبتوں میں، اس کی اطاعتوں میں جو ہے جم کر چلنا ہوگا، لگ کر لگنا ہوگا۔ جو ہے یہ بات ابو جہل کو سمجھ آ رہی ہے، اسی لیے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، ورنہ کلمہ پڑھنے کے لیے مشکل تھا، عربی نام تھے، فصیح اللسان تھے، سارا کچھ جو ہے جانتے تھے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ نظام، پچھلا ساری کتاب بند کر کے نئی کتاب جو آسمان کا وحی الہی کا آخری ایڈیشن ہے نا، اس ایڈیشن کے مطابق ہمیں چلتا ہے، یہ بات میں کھری کھری سمجھ آ رہی تھی اور وہ اس لیے پیچھے ہے۔ تو بھائیوں سچی محبت کی چند علامات اور بنیادی باتیں جو ہے نشانی ہیں، آپ ذرا توجہ سے سن لیں گے نا، یقین کی کہ بندہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں جمعے کے دن اللہ پاک جمع فرما لیتے ہیں۔ جمعہ سے ہے کہ سارے بھائی جمع ہو کر اپنے دل کی ٹیوننگ، اپنے جسم و دماغ کی ٹیوننگ کر لو، اپنی اس انجن کی 6-5.5 فٹ کی جسم انجن کی ٹیوننگ کر لو کہ اس دماغ میں بھوسا نہ بھر جائے، ظلمت اور سیاہی کا، نافرمانی کا جو ہے اس روح کے اندر بھی جو ہے جراثیم نہ گھس جائے، وائرس نہ آ جائے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے دلائل سے اپنا سب کچھ اجلا کر لو، دھو لو، چمکا لو، ٹیوننگ کر لو، جو ہے اس لیے قرآن و حدیث کی
خوشگوار سے خوشبودار سے جو ہے اپنے جسم و جان کو جو ہے تر و تازہ کر کے جو ہے اگلا آنے والا ہفتہ جو ہے ایک نئے عزم اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے چلنا چاہیے۔ تو بھائی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت کی دعوے تو سبھی کرتے ہیں نا، بلند بام چیخیں چیخ کر جو ہے تو بھائی صرف باتوں پر، دعووں پر، نعرے بازیوں پر، اشتہار بازیوں پر اور پھر اس طرح کے جو ہے شور و شغب میں اسی چیزوں کو کافی شافی سمجھ لینا نہیں ہے۔ حقیقی محبت سے تو بہت بڑی دوری ہے کہ بس صرف دعوے اور نعرے اور جناب گا دیکھ نہیں مننی یا رسول اللہ میں صدقے تے باری یا رسول اللہ گا دیکھ نہیں مننی یا رسول اللہ۔ بات ہم نے آپ کی نہیں ماننی ہے، بس محبت آپ سے ہے یار۔ ایسی محبت کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ بات ماننے پر جو ہے بات بنتی ہے بھائیو، بات ماننے پر جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سچی محبت اس عقیدت کا یہ انسان کے سامنے نشانی ہے کہ بندہ اس چیز کو بھی پسند کرے جس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پسند کیا، وہ کام بھی ضرور بالضرور کرے، اس انداز پر چلے جس طرح سے اللہ کے حبیب چلتے ہیں۔ ان کے پسندیدہ اعمال اور افعال اور اشیاء کو پوری کائنات سے بلند و بالا سمجھے، بلند و برتر سمجھے۔ اب سیدنا انس رضی اللہ عنہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، محبت کا یہ انداز ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے مجھے میں نے دیکھا اللہ کے حبیب کدو سے محبت کرتے ہیں نا، آپ پسند کرتے ہیں، میں نے جب سے کدو کو چھوڑا ہی مجھے یہ پسند ہو۔ اب بتاؤ، میں نے جب ایک دعوت میں آپ کو دیکھا کہ آپ گوشت اور کدو پکا ہوا ہے اور اس میں سے شوربے میں سے کدو جو ہے بھون بھون کر آپ میں کھا لیں، نوش جان فرما رہے ہیں۔ جب سے جو ہے میں نے مجھے بھی کدو سے پیار ہو گیا ہے، میں کدو کو چھوڑ کر کتنی چھوٹی بات۔ جہاں جہاں آپ رکے حج کے سفر میں، جب جہاں جہاں آپ رکے، جس درخت کے نیچے آپ رکے، جہاں جہاں آپ نے رفع عادت کی، صحابہ وہاں ان جگہوں پر جو ہے چھوٹ کے چل رہے تھے۔ اب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک خزاں کا موسم تھا، ہم آپ کے ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور ہلایا، اس کے پتے اور زیادہ گرنے لگے۔ پتے تو پہلے گر رہے تھے خزاں کے پت جھڑ کے موسم میں، لیکن آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور ہلایا۔ تو مجھ سے پوچھا ہے سلمان، تم مجھ سے پوچھنا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، جب مسلمان بندہ اخلاص سے اللہ کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے یہ پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ اور پھر یہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد کسی اور صحابی کے ساتھ جاتے ہوئے اسی درخت کے پتے کو جو ہے پکڑ کر ہلا دیں اور پوچھتے ہیں کہ یار کو بتا، پوچھنا نہیں کہ جو ہے اس طرح میں نے کیوں کیا۔ ایک دفعہ میں اللہ کے حبیب کے ساتھ گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا بھی تھا اور یوں فرمایا بھی تھا، میں نے کہا چلو میں آپ کی اس ادا پر جو ہے اس پر عمل۔ اگرچہ ہماری نظاموں میں یہ بات چھوٹی ہوگی، لیکن جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بر بکنے کے انداز اپنائے تھے، آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری کا جو انداز، اس انداز سے بھی جو ہے اس طرح کی سوچیے جو ہے کتنا محبت ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقی محبت عقیدت آپ کی چاہت کا تقاضا یہی ہے کہ پھر ہم بھی ویسے ہی بننے کی کوشش کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھتے ہیں۔ ایسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بھلائی اور پسند نیکی، ہر قسم کی نیکی جو ہے پسند تھی، تو ہم بھی انشاءاللہ نیت کریں گے ہر نیکی سے ہم انشاءاللہ محبت کریں گے، اس کو کرنے کی کوشش کریں گے دل و جان سے۔ اللہ اکبر۔ ہم عملی طور پر ان خوبیوں کو جو ہے اپنانے کی کوشش کریں گے، اور وہ خامیاں جو آپ کو ناپسند تھی ان سے اپنی جان کو دور بھگانے اور بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے جو ہے محبت ملنے والی ہے اور اللہ مالک الملک کی پسندیدہ جنت کی مہمانی ملنے والی ہے۔ تو جو عنوان کیا ہے؟ جو پسند تھا میرے حضور۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کی عبادت بڑی پسند تھی۔ اکثر میں نے دیکھا بڑی بڑی تصویریں لے رکھی ہوتی ہیں لوگوں نے، ہزار مرتبے کی ہیں اور پھر
بیٹھے ہوئے مجلسوں میں ہو ہا کی آوازیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب باقی زندگی ان کی دیکھی جاتی ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی خوشبو کا شائبہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو بھی جو بڑے بڑے ذکر اور بڑے بڑے ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ مانیں، آپ کی ذات کو مانیں، یہ بات کو جیسے آپ کر رہے ہیں ویسے کیجیے. تو ہر نیکی سے آپ کو محبت دی، خاص طور پر تنہائی کی عبادت میں آپ بڑے جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے آثار نبوت کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنے نہیں ہیں، تو خلوت نشینی کا یعنی خلوت نشینی کا جو آپ کا غلبہ تھا، شوق تھا، وہ گھر سے تقریباً 6 کلومیٹر دور غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، اپنا پانی ستو لے کر گھر سے 6 کلومیٹر دور، اور پہاڑ کے اوپر ہے، چھوٹی سی غار ہے، دان ہے اس کا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جو ہے. تو بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کی عبادت کا بڑا شوق ہے، اور ہم اگر کچھ کر بھی لیں مرتے کرتے جو ہے کچھ نہ کچھ ہم سے اگر ہو بھی جاتا ہے نماز روزہ، تو ہم جب تک اس کو اعلان اور برسر عام میں کرتے ہیں نا، اشتہار بازی میں کرتے ہیں، ہمیں کوئی سکون نہیں ملتا ہے، ہمیں کوئی راحت نہیں ملتی ہے. کچھ نہ کچھ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، کر ہی دیا ہے، تو ہم ڈنکے کی چوٹ میں بتاتے ہیں کہ میں نے وہ بندہ کسی کو دیوا کو سلائی مشین دے دے، تو جب تک کیمرے کی چمک دمک میں اور اخبارات کی سرخی میں اس کا تذکرہ نہ کرا دے، اسے اس وقت تک کہ وہ حاضر کوئی نہیں ہوتا ہے. اللہ کہ ابھی تنہائی کی بات کو بڑا پسند ہے. اور جب وحی کا آغاز شروع ہونے لگا سچے خوابوں سے، تو اللہ اکبر نیند، اور پھر آپ اس غار میں ستو لیا ہے، پانی لیا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر آپ شروع آتے ہیں گھر میں، 1-2 دن گھر میں رہے پھر لے کر چلے. اور وہیں پر آپ کو وحی کا آغاز اور شروعات ہوئی، جب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنی باہوں میں لے کر سینے سے سینہ ملا کر اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام سنایا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا. اور نماز نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کہ آپ کی امت نے نماز کا کیا حال اور عزت بنائی. بلکہ اب تو یہ ہے کہ اپنے فنکشن کو اہمیت دی جاتی ہے، اور نماز چاہے وہ سامنے مسجد ہی کیوں نہیں ہے، اڑ پاڑا شور شرابہ اس کو بنف جو ہے اس کو نہیں پیچھے آگے کرنا ہے، اس کو نہیں روکنا ہے. اللہ کے حبیب کو نماز سے بڑی محبت بہت پیار ہے، اور فرمایا کہ انما حبب الی من الدنیا ثلاث، لوگوں مجھے جو پسند تھا میرے حضور، ہم اپنی پسند یقین کریں، ڈھال دیا اپنے آپ کو، اللہ اس میں نجات اور بقا ہے. یہی ربیع الاول کا پیغام ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں. انما حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. النساء، جو میری عورتیں ہیں، میری ازواج مطہرات ہیں، ان سے مجھے ایک واجبانہ لگاؤ ہے، فطرتاً مجھے ان سے محبت ہے، پیار ہے، اس لیے کہ وہ میرے نکاح میں ہے، اس لیے کہ ان کا نام رکھتا میرے ذہن ہے، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو پسند کرتا ہے. اور سادہ نکاح کرنا کمال نہیں. آج ہماری شادی تو لگی آپ کی بات آ گئی، آج ہماری شادیوں پر جب تک لاکھوں اور کروڑوں، ایک سیاسی آدمی ہے ملتان کا ہی، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس نے ان کے فنکشن کو جس پارٹی نے ڈیکوریٹ کیا، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ تقریباً ان کی شادی پر جو ڈیکوریشن ہے وہ 1 کروڑ روپے تک جاتا ہے، صرف سجاوٹ بناوٹ. اس فنکشن پر 1 کروڑ روپے میں بھائیو، 1 کروڑ روپے میں کہتا ہوں 1 لاکھ میں اگر شادی ہو جائے نا، اور ہو بھی سکتی ہے بہت آسانی کے ساتھ، 1 لاکھ میں اگر شادی ہو جائے تو 1 کروڑ روپے میں 100 بچیوں کے ہاتھ پیچھے ہو سکتی ہے. ہمارے نبی کو یہ بھی پسند ہے، جہاں آپ کو اپنی ازواج پسند تھی وہاں نکاح کا سادہ رکھنا بھی آپ کو پسند ہے. حدیث فرمایا وہ نکاح اللہ خیر النکاح ایسر ہو، خیر النکاح ایسر، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سادہ ہو، اس میں خیر ہی نہیں، جو آسان ہو، جس میں سادگی کا مظاہرہ ہو، جس میں کم خرچ ہو، ایسا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خیر نکالنے پر کیسے کرے. اللہ کو محبوب ہے. جب تک کہ 7-8 دن تک ہم ہمسایوں کے کان ناک میں دم نہ کر لینا، جب تک ہماری شادی پائے تک نہیں پہنچے. حقیقت بتا رہا ہوں، تجربے کی بات.
اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں، نام لینا فضولی، آپ بھی دیکھنے توجہ کر لیں ان پر اٹھنے والا زر کثیر اگر مسجد میں دینے کی بات کر دی جائے تو موت سے بندہ اٹیک سے جو ہے مر گیا۔ اگر وہی کسی بیوہ کے راشن پانی کی بات کی جائے، اگر وہی کوئی سیلاب زدگان کی بات کی جائے، کہ یار شادی سادہ کر لو اور یہ رقم اگر آپ غریبوں کے اسکولوں میں جا کے وہاں سیلاب زدگان کی دیکھ بھال میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دو، کتنا بڑا اجر و ثواب کا جو ہے معاملہ ہے۔ نہیں شادی کرنے شادی تو پھر وہ دنیا کیسے دیکھے گی کہ جی فلاں صاحب نے اپنے بچے کی شادی میں کتنا کنجوسی کا معاملہ ہے، کتنا جو ہے ہاتھ دبا کے کھینچ کے رکھے۔ خیر نکاح یہ ایسا ہو، بہترین نکاح وہ ہے جو سادہ ہو، اس میں کم خرچہ ہو۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کیا نا نکاح رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، کوئی سارے صحابہ کوئی کمزور نہیں تھے۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ آیا ہوگا کہ جناب سارے صحابہ افلاس میں جو ہے بھوک میں اور جو ہے بڑے سادہ طبیعت کے تھے اور بہت کسی کے کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، تھے بھی صحیح ایسے شروع کی زندگی میں ایسے بھی تھے، لیکن وہاں مدینہ منورہ میں جا کر کاشتکاری میں، بزنس میں اور کاروبار میں لوگ اتنا آگے لگے، اللہ پاک نے اتنا انہیں دیا کہ جو ہے کمال درجے کے جو ہے بزنس مین بن گئے۔ عبدالرحمن بن عوف کے جب بھیڑ بکریاں مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتی تھی تو پورا جو ہے مدینہ وہ بستی جو ہے ایسے لگتا تھا کہ شاید زلزلہ آ گیا، اتنا مال اللہ نے دیا، اتنے عظیم انسان اور اتنے امیر انسان، دولت مند صحابہ۔ اللہ اگر دولت تھی تو ایک جنگ کے لیے ہزار گھوڑے دیے جا رہے ہیں، ہزار اونٹ دیے جا رہے ہیں، کہاں سے آ گئے؟ 5,000 درہم اکٹھے کرا کے جو ہے عثمان بن عفان سے بات، جن کا لقب بھی غنی پڑ گیا، کیا وہ اپنی شادیوں پر بے تحاشا بے دریغ جو ہے رقم نہیں اڑا سکتے؟ لیکن انہیں پتا تھا کہ اسراف تبذیر ہے، فضول خرچی ہے، یہ کرنا شیطان کے بھائی بن جانا ہے۔ لہٰذا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا اور اتنا سادہ کیا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انوائٹ نہیں کیا۔ اگر آج ہم کسی کو انوائٹ نہ کریں نا کلوزلی جو ہے رشتے دار کو، تو وہ اس کو مناتے ہوئے کئی سال لگے ہیں، وہ ایسا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ کی بات۔ لیکن یہاں اتنی عظیم شخصیت کو انوائٹ نہیں کیا۔ پھر آپ نے ان کے پٹکے پر جو ہے کوئی اورنج کلر دیکھا، جیسے بندہ اپنے پٹکے کے جو ہے کناروں کو اورنج کلر جو بول لیتا ہے، تو زرد رنگ زعفران کا رنگ ایسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تو امان نہ آ جائے، یہ کیا ہے؟ حضور میں نے نکاح کیا ہے، اتنا سادہ نکاح کہ اللہ کے حبیب اتنی عظیم شخصیت موجود ہے انہیں بلایا نہیں، اور آپ اس نے بھی ناراضگی کا اظہار کوئی نہیں کیا۔ جو پسند تھا میرے حضور کو، اگر ربیع الاول کے مہینے میں اگر آپ کی پسند کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ڈھال لیں گے، یقین کیجیے اتنے بڑے جلسے اور میلاد منانے کی ضرورت تک بھی نہیں ہے۔ اگر آپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لوں تو ایک کے نجات کے ذریعے سامان وہاں اتنا بڑا جلسہ ہو، لاکھوں کروڑوں لگا دی جائے اور بات ایک نہ بنی جائے آپ کی، تو اس جلسے کا کیا فائدہ؟ اس جلسے کے سامعین نماز کی کوشش دور ہوں، اذان ہو رہی انہیں پرواہ نہ ہو، اور وہ بیٹھ کر میلاد کو جو ہے کنکموں کے اندر جو ہے میرے بھائی ایسے میلاد میں جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے ٹھیک ہے حضور میں نے نکاح کیا، آپ نے بڑا اچھا، پھر یا اس طرح کا اولی ولو بشار، یا پھر ولیمہ بھی ضرور کر، ایک بکری کا کیوں نہ ہو ضرور کر۔ اگر تم نے شادی کی شارٹ کی ہے، سادہ کی ہے، تو بھائی ولیمہ بھی تو کر دے، اتنا کر دے کہ ایک بکری بھی، وہاں بکری کو تو امبار تھے، ڈھیر تھے، ریوڑ تھے، ایک آدھی بکری کی تو کوئی ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی اتنا شارٹ بھی رکھنا ایک بکری کا ولیمہ جو ہے کر دے، جو پسند تھا نا جو نبی کریم۔ میں نماز کی بات کر رہا تھا، آپ کی پسند کی بات کر رہا تھا، 3 چیزیں آپ نے فرمایا، النساء میری بیوی مجھے پسند ہے، والطیب اور خوشبو مجھے پسند ہے۔ ہم لوگ اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ آپ کے پسینے مبارک کے اندر بھی فطرتاً قدرتاً اللہ پاک نے پسینے مبارک کے اندر بھی خوشبو کو بدیت کر دیا تھا،
ہمارے پسینے میں تو بدبو آتی ہے، لوگ گھین اور نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، لیکن کیا عظیم انسان ہے میرے بھائیوں، جس کی سیرت کو ہم نے اپنے سے دور کر دیا ہے، بس ڈھول ڈفلے بجا کر جو ہے حدیث اللہ معاف فرمائے نظم ترانے گا کر جو ہے آپ سے محبت سے ڈھونگ رچایا ہوا ڈھونگ ہے، حقیقت میں بتا رہا ہوں، بات کوئی نہیں مان رہے ہیں، ڈھونگی بن گئے، ڈھونگی مسلمان۔ اور یہ وہ کریم اور شدید نبی ہے جس کے پسینے میں خوشبو امٹ رہی ہے، مچل رہی ہے، بکھر رہی ہے، اور مدینہ منورہ کی بہنی گلیوں کو جو ہے معطر کر رہی ہے، معبر کر رہی ہے۔ اللہ صحابہ جب کبھی آپ کو ڈھونڈنا ہوتا تھا تو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، بہنی گلی میں بتا دیتی تھی رخ انور اس طرف پھرا ہے، آپ اس طرف گئے ہیں، گلی بہک رہی ہوتی تھی اور ڈھونڈنے والا سائل جو ہے آپ کو گلی میں معطر ہو جانے کی وجہ سے آپ کو ڈاکے تلاش کر کے ڈھونڈنے لگا۔ النساء کی دو چیزیں ہو گئی، بچوں کی تیسری چیز بھی سن لیجیے کلیجے تھام کر کے، جس سے بے پرواہی اور استخفاف کا ہم نے وتیرہ بنا رکھا ہے۔ حب مہینے کے اندر دنیا سراس، میں نے تین چیزیں بتائی ہیں، النساء میری بیوی، ازواج مطہرات، ان سے بڑا دل لگا ہوا اللہ۔ جتنی بھی تبلیغی سرگرمیاں تھی، جہادی سرگرمیاں تھی، مسجد سے ہٹ کر جب بھی آپ کو وقت ملتا تھا آپ گھر والیوں کے پاس جاتے اور بعد میں تقسیم کی ہوئی، آج یہاں رہنا ہے، آج یہاں رہنا ہے۔ ہاں مرض الوفات میں اسی ربیع الاول میں جب آپ کی زندگی کا اخیر ہو گئی، جب آپ اللہ کے پاس جانے کی تیاریوں میں تھے، جب آپ کی اپنے رب سے کمٹمنٹ کر کے اللہ رفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے تیری رفاقت چاہیے، یعنی جب جبرائیل امین اترے، حضور اگر آپ اور زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی کو اللہ بڑھا دیں گے، اگر آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے۔ چلیے اللہ کیسے عظیم ہستی ہے بھائیوں، ہمیں تو ملک الموت آ کے دبوچ کے نہیں جاتا ہے، اور یہاں حکم یہ ہے کہ حضور اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی کا دھاگا اور دراز کر دیا جائے گا، اگر آپ جانا چاہتے ہیں اللہ کے بعد، اگر آپ دنیا سے جی بھر گیا ہے، اگر آپ اللہ کی رفاقت چاہتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی رفاقت کا طلبگار تیاری ہے۔ کتنی عظیم، جن کے پسینے میں خوشبو ہے آپ یہ ہاں جی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ رب ذوالجلال ہے، یہ ارشاد مبارک، اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو آئیے۔ تیسری چیز ہمیں جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، یہ میرے محبوب کی پسند آپ سے گزارش کر رہا ہوں میں، کیا یہ میری پسند بنی ہے؟ 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 30 سال کا میں کڑیل جوان شباب کے دور پر پہنچا ہوا ہوں، کیا میری یہ پسند جو ہے یعنی میری یہ پسند بنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند؟ آپ نے فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ تین چیزیں پسند ہیں، اپنی بیویوں سے پیار ہے، محبت ہے، وہ مجھے پسند ہے، خوشبو بھی مجھے پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بھائیوں کتنا آپ اس سے پیار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے تھے، لمبے لمبے رکوع اور قیام کی وجہ سے آپ کے مبارک پاؤں پر برف آ جاتا تھا، برف۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دیکھ دیکھ کر رویا کرتی تھی، آپ اس حالت کو دیکھ کر میں روتی تھی، اور میں نے عرض کر بھی دیا حضور کتنا دعا کیا کریں، آپ بخشے بخشائے ہیں، اللہ پاک نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سورہ فتح کی یہ خوشخبری آ چکی ہے میرے محبوب، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حضور اگلے پچھلے ہم نے معاف کر دیے ہیں، معاف کر دیے، اس کے باوجود بھی آپ اتنی مشقت کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ اتنا کچھ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، مقام محمود ہے، جنت دوزخ کی سیر ہے، معراج ہے، اور بہت کچھ ہے، ان سارے چیزوں کے ہوتے ہوئے افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اللہ کا شکر گزار کروں، فرما جاتے ہیں۔ اور جو حلاوت آپ کو مٹھاس کی نماز ملتی تھی نا، فرما دیا کہ جملہ پورا کوئی نہیں فی صلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر۔ آج امت کا حال دیکھ لیجیے، اکثریت نماز سے فرار، معمولی دنیاوی مشاغل کی وجہ سے، دنیاوی کام دھندوں کی وجہ سے، شادی بیاہ کی وجہ سے، سفر تھکاوٹ کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے، درہم دینار ڈالر ریال کی وجہ سے، اللہ اکبر اللہ، معمولی مشاغل کی وجہ سے نماز تاریخ بن چکی ہے امت جو ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی حبیب سے ہمیں پیار ہے، محبت ایسی محبت ہے تو ڈھونگی محبت ہے، ڈھونگا چاہے وہ، اگر اس عظیم عبادت جو اللہ کے حبیب کی پسند ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
جس میں آپ نے آخری وقت میں بھی یہ منظر دکھایا، دیکھا جا سکتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ بات منظر ملتا ہے کہ جب آخری وقت تھا آپ نماز کا بار بار پوچھ رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں۔ سیرت کی کوئی ایک کتاب نکال، میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت جو کی السلام السلام ما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، غلاموں اور بندیوں کا خیال رکھنا، یہ آپ کی وصیت ہے۔ یہ نہیں وصیت کی کہ میری فلاں دکان کا خیال رکھنا، میرے پاس وہ جو بعض میں نے جو ہے پوٹلی رکھی ہے میرا دینار اس کا خیال رکھنا، میرے بیٹے کے حسن حسین کا خیال رکھنا، نہیں نہیں، فرمایا السلام السلام ما ملکت ایمانکم، لوگ نماز اور امت کا حامی کی ہر طرف آواز کی دے رہا رہی، بس سکونی کی گھٹائیں چھا چکی ہیں، امت نماز کو غیر اللہ ہے۔ بھائیو دنیا کے یہ غم، اس کا کوئی انگارہ اگر ہمیں نقصان نہ دے تو پھر ہمیں اللہ کے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اپنے لیے لینا ہوگا، کرنا ہوگا، نماز کی پابندی کرتے جہاں نماز وقت ہوتا تھا آپ وہیں پر نماز پڑھیں۔ آگے پیچھے نہیں سکتا نہیں منزل پہ پہنچوں۔ 2017 میں جب ہم عمرے کے لیے گئے تو واپسی میں جو ڈرائیور تھا ہائیس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹی سواری واپسی میں ایئرپورٹ آ رہے تھے تو حبشی تھا، داڑھی مچھ نہیں تھی لیکن حافظ قرآن تھا، سارا رستہ اس نے ایک تو قرآن چلا بھی دیا اور ان کو قرآن پڑھ بھی رہا تھا، یعنی ریپیٹ کر رہا تھا۔ اس نے کیسر لگائی تو قرآن چل رہا تھا، اس قرآن کو وہ اپنی زبان سے بھی ریپیٹ کر رہا تھا جو کیسر پہ چل رہا تھا، اور شہر سے نکل کر مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر پہاڑیوں میں نا آذان مغرب ہو گئی، اذان مغرب اس نے اس قاری کو لاگ کیا کیونکہ اس کی ذمہ ہوتا ہے کہ کوئی بھائی ادھر ادھر نہ ہو جائے، بھاگ نہ جائے، چھپ نہ جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عمرہ کے ویزے پر جاتے ہیں اور پھر وہ چھپ جاتے ہیں، تو اس نے گاڑی کو لاگ کر ہمیں پھنسا دیا تھا کہ تم نہ اٹھو، کہیں تم ادھر پہاڑوں میں گم نہ ہو جاؤ، پھر میرے ذمہ اتنے نفر جو میں لے کے جا رہا ہوں، بندے جتنے میرے پاس ہیں ان کو ایئرپورٹ کے اندر انٹر کرنے کی اس کی ذمہ داری۔ وہ حافظ قرآن حبشہ کا بھائی بڑا اچھا اخلاقی تھا، فرنٹ سیٹ پہ جو میں بیٹھا ہوا تھا اس سے پھر گفتگو شنید ہوتی رہی، تو کہتے میں بتا رہا ہوں کہ مغرب کی اذان ہوئی اور اس نے گاڑی کو سائڈ پہ لیا اور اسی سڑک پر ہی اس نے اپنی جائز بات نکالی اور وہ حیرت ہوتی ہے، دیکھو یار وضو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تلاوت بھی سن رہا ہے، جو ہی اذان ہوئی اور اس نے جو ہے ہمیں بند کر دیا۔ یہ اس کی کمزوری ہے، شاید کہ اسے خطرہ تھا کہ کوئی اس میں سے ادھر ادھر نہ ہو جائے، میں بھی ڈھونڈتا رہوں۔ تو بہرحال میں بتا رہی ہوں بس یہ کہ وہ نماز جہاں بھی نماز ہے تو آپ سے نماز اول وقت میں نماز پڑھو، یہ پسند میری پسند بن جائے اللہ کی حقیقت والی سب سے بہترین۔ کسی نے آپ سے سوال کیا حضور سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ الصلاۃ الوقتیہ، نماز اس وقت۔ اسی ایک عمل کو آج پکڑ لینا حضور۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی پیدائش اور وفات کے مہینے میں اس ایک اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا، لمحہ پر تاخیر نہیں کرتی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ آئے 14 راتیں قباء کی بستی میں ٹھہرے، 14 راتیں قباء، مسجد قباء جہاں بنی ہوئی ہے نا، آپ نے بنو نجار کو بلایا اور مسجد کی جگہ کی بات۔ آج ہمیں جہاں ہمارے قریب مسجد بن جائے تو ہمیں اسے نفرت ہوتی ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یار ہے تو اللہ کا گھر ہی نا، اللہ کا گھر ہی نا۔ ہاں جی، کبھی کوئی بندہ کہتا ہے یہ سنی کا کروں کیوں کر دوں، ہمارے بچے کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی جب آپ شادی کے دنوں میں پورا ہفتہ جب ڈیک بجاتے ہیں، گانے چلاتے ہیں، میوزک اور ڈھول ڈپڑے اور وہ جو ناچ گانے والی کا انتظام کرتے ہیں، اس سے آپ کے بچے نہیں ڈرتے ہیں۔ جہاں سے اللہ اکبر اشہد ان محمد ہے، مجھے بلال یاد آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذان دیتے تھے نا، اشہد بھی نہیں کہہ سکتے، اشہد کہتے ہیں، تو ان کی زبان میں شین نہیں چڑھتا تھا جو ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ روتے روتے دمشق کی طرف سفر کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اللہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی مدینہ میں بیت جائے، موت بھی مدینہ کی گلیوں میں آ جائے، ہماری مرکز جو ہے بقیہ حرکت میں بن جائے، ہماری چاہت یہ ہے کہ دیکھو ہم دیکھو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت رسول کا جو ہے انداز دیکھو کہ جب کہتے ہیں میں اپنی دمشق کی چلے گئے، کہتے ہیں جب میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا نا، سامنے میرے محبوب مجھے نظر آتا۔ اب میں جب اذان دیتا ہوں نا، اب اذان دینے چھوڑ دو، لاڈو نے فرمایا حسن حسین کریمین شریفین نے
کہ حضرت اذان دی کہتے یار بس تمہاری فرمائش کو میرا تو کر نہیں سکتا، لیکن مجھے اذان دی کوئی نہیں جائے گی۔ جب میں اشہد ان محمد کہتا تھا تو میرے سامنے معبود ہوتے تھے، اب میں جب حدیث بے ہوش ہو گئی، لاڈو کی فرمائش پہ اذان لینا شروع کی، جہاں پہنچے بے ہوش ہو گئی، وہ منظر سارا سامنے۔ یہ ہے محبت اور ہماری محبتوں کا انداز۔ تو بھائی لمحہ بھر تاخیر نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی فرماتے ہیں سیدنا انس کہتے ہیں آپ 14 راتیں قباء کی بستی میں ٹھہرے ہیں، بنو نجار کو بلایا ہے اور مسجد کی جگہ کی بات کی، یعنی وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ کا گھر بنائیں گے۔ تو بہت خوش ہو گئے قباء کی بستی والے، عظیم لوگ تھے، رجال حکیم کے بارے میں اللہ پاک نے ان کی تعریفیں کی ہیں کہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، طہارت کی صفائی میں جو ہے قباء کی بستی والے کمال ہیں۔ انہوں نے کہا حضور للہ باللہ اللہ کے لیے مسجد کی جگہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد قباء کی تعمیر کی۔ میرے بھائیوں آج امت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر حضر میں اس پسند کا خیال رکھنا چاہیے، اس پسند کا خیال رکھنا۔ عشاء کو تاخیر سے ادا کرنا بھی آپ کو مشورہ تھا، عشاء کو دیر پڑھنا۔ اللہ اکبر، صحابہ کی یہ عادت تھی کہ صحابہ کا یہ انداز صحابہ تھا کہ آپ انتظار کرتے رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے آتے اور جو ہے دیر سے عشاء پڑھائی جاتی اور فجر کی سنتوں سے بھی آپ کو پیار تھا اور دوسروں سے قرآن سننا بھی آپ کو بڑا محبوب تھا جو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود سے کہا مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی حضور قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے پھر میں پڑھوں؟ ہاں جی یہ لائے تو آپ ہی ہیں، آپ کا انداز، آپ کا جو آپ اللہ کی طرف سے قاری قرآن ہے، اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں سنوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ قرآن کسی اور کے لبوں سے سنا جائے نا، اللہ اس میں غور و فکر اور زیادہ ہو۔ تو میرے بھائیو ہم انشاءاللہ یہ چند ٹوٹے پھوٹے جو جملے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں یہ ہماری اگر پسند بن جاتی ہیں دین کے لیے تو سمجھ لیجیے کہ یہ ربیع الاول کا یہ پیغام اور یہ سیرت کا یہ انداز اور میلاد کا یہ مشن جو ہے آپ کے اس دنیا میں آنے کا مشن انشاءاللہ یہ اس کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو لے لیا۔ جو ہم نے آپ سب کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا تو سمجھ لیجیے یہ کئی سینکڑوں ہزاروں میلاد کی مجلسیں منعقد کرنے سے کئی کرتے ہیں، یہ بات بہتر ہے، اولا ہے، اعلیٰ ہے، برتر و بالا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی تابعداری کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے کہ اگر تم سے اللہ پیار کرے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ پسند کرے، پیار کرے، محبوب رکھے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر تم میرے محبوب کی اطاعت، پھر اس کی تابعداری، پھر ان کی پسند کو اپنی پسند بناؤ، پھر ان کے انداز و اطوار کو اپنا انداز و اطوار بناؤ، ان کے قیل و قال پر، ان کے گفتار و کردار پر، ان کے رنگ و روپ پر، ان کی داڑھی مبارک پر، ان کے لباس جوتا دستار پر، ان کے کاروبار پر، ان کے انداز و اطوار پر جو ہے تم اپنا روپ اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جاؤ۔ جب پھر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے پیار نہیں کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری چلتی ہوئی۔ میرے بھائی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی حقیقی محبت عطا فرما دے، اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ خالی کتنا بلند بان دعوے کرنے، میرے بھائی دعوے جو ہے ان کی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ شاعر بھی کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر تو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے نا، لو کان حبک صادقا، اگر تیری محبت سچی ہوتی نا لاطعته، تو پھر تو اطاعت بھی ضرور کرتا، ان کے انداز و اطوار کو خوب جو ہے دیکھتا۔ ان المحب لمن يحب المطیع، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے دنیا کا طریقہ اور اسلوب ہے کہ لوگ اپنے محبوب کی اداؤں پر جو ہے مر مٹنا نجات سمجھتے ہیں، تو آپ بھی اپنے محبوب کی اداؤں پر جو ہے انشاءاللہ کھڑے ہو جائیے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، آپ کی لمبا سفر ہے، بڑا دھیان رکھیے دین کے لیے کہ حشر کے میدانوں میں وہ کتنا عظیم اور خوبصورت لمحہ ہوگا جب آپ حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے اور پھر جو ہے ہمارے جیسے نکمے نکالے جو ہے حوض کوثر کی طرف جو ہے لپکیں گے، بھاگیں گے، جائیں گے جو ہے اللہ کے حبیب فرمائیں گے لائیے تشریف لائیے جو ہے، اور انہیں پھر اپنے ہاتھوں سے اور جو ہے سونے چاندی کے برتنوں سے آپ اس حوض کوثر کا پانی پلاتے ہوں گے۔ یہ کیسا عظیم جو ہے وقت ہوگا بھائیو، یہ اسی وقت ہوگا جب ہم جو ہے یہاں پر اپنے محبوب کی تابعداری میں جو ہے اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔